مہمان سونا گلاسی آسن خوشیاں تے غم جاسی او من سالمیاں بالا بیٹھا رہو سامنے جھولا تک دیا کوئی یہ نہ کہتے یہ جو مصرع مایا تھا نا حدیث پاک میں حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں یا رسول اللہ کیا پسند ہے فرمایا مجھے ایک تو نیک خاتون پسند دوسرا یہ ہے کہ مجھے نماز پسند ہے تیسرا یہ ہے کہ مجھے یہ دین اسلام پسند ہے جب منہ کیا ابو بکر صدیق کی طرف انہوں نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں یا رسول اللہ نظر میری ہو چرایا مال میرا ہو قدم آپ پہ قربان کر دوں بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں دے دوں بیٹھا رہو سامنے ٹولا تک دیا نہیں رجیاں بیٹھا رہو سامنے ٹولا تک دیا نہیں رجیاں صدا میں سکھ مانے وے ڈولنیا صدا میں سکھ ہاں جی یہ تو وہ قانون ہے کہ دروازے پہ بیٹھا ہوا ابو ہریرہ کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی باہر آئے میرے سامنے بیٹھ جائیں بس میں ساری عمر اسی آس پہ گزار تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ محبوب ہے کہ جس کو ساری کائنات میں وہ درجہ حاصل ہے یہاں تو محبوب الہی پہ ہزاروں محبوب قربان کیے جاتے ہیں ابھی آپ نے سنا حضرت امیر خسرو نے کیا فرمایا 100,000 عید قربانت کنم اے ہلال ماں خم ابرو تو آپ کے اس خم پہ پہلے دن کا چاند جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے ابرو کی طرح لیکن کسی نے تو اس سے آگے بھی بتا دیا وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہلالے کے در آسمان جائے اوس تراشی دائے ناخونے پائے اوس جو پہلے دن کا چڑھا یہ جو چاند ہے یہ اس طرح ہے جیسے میرے محبوب کے پاؤں کا ناخن اترا جیسے میرے محبوب کے پاؤں کا ہاتھ کا نہیں پاؤں کا ناخن اترا ہوا ہو لہذا ابرو بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن جو آگے والا شعر ہے وہ کہ یا نظام الدین محبوب خدا جملہ محبوبہ غلام روح تو ہزاروں کروڑوں محبوب جو پھرتے ہیں محبوب الہی میں تیرے چہرے پہ قربان کروں امام محمد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے 2 شاگرد تھے امام ابو یوسف اور امام محمد امام محمد بہت خوبصورت تھے اور ہمیشہ پردے میں رہتے تھے نقاب اٹھاتے نہیں تھے ورنہ لوگ عاشق ہو جاتے تھے اور خواتین زیادہ تر ہو جاتی تھی تو آپ اس بات سے کتراتے تھے ایک دن کہیں جاتے ہوئے بازار سے نقاب اٹھ گیا تو ایک یہودی نے کہا لا الہ الا اللہ نقاب پلٹا تو کہا لا الہ انہوں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کا
سبحان اللہ. اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو چھوٹا محمد ہے. اگر محبوب الہی پہ ہزاروں محبوب قربان ہے تو محبوب خدا پہ کیا عالم؟ جس کے حسن کا اور جس کے جمال کا وہ حصہ جو کسی کو عطا نہیں ہوا. اسی لیے امام بوصیری نے یہ بھی کہا تھا فجوہر الحسن غیر منقسم. یا رسول اللہ آپ کے حسن کے جوہر کو تو تقسیم ہی نہیں کیا گیا. ایک طرف حسن مصطفیٰ، دوسری طرف ساری کائنات کا حسن. جس حسن سے مصطفیٰ حسین تھے وہ کسی کو دیا ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ کسی کو بولو یار وہ کسی کو دیا ہی نہیں گیا. یوسف علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ 3 مہینے جب غلہ ختم ہو گیا آپ دیتے رہے لوگوں کو، خزانہ خالی ہو گیا. انہوں نے کہا 3 مہینے تو دوسری گندم میں آنے میں رہتے ہیں، کیا ہوگا؟ جبریل آئے، اللہ نے فرمایا تجھے حسن کیوں دیا ہے؟ چھ حسنت آنکھ در یکدم رخت را صد نظر بینم ہنوزم آرزو باشد کے یک بار دیگر بینم. یہ حسن کیوں دیا؟ فرمایا حسن کا کیا کام کھانے کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نقاب پلٹ 3 مہینے جو تجھے دیکھے گا نہ کھانے کا ہوش ہوگا نہ پینے کا. اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات ایسے وقت میں آئے جو معمول نہیں تھا آنے کا. حجرے تھی مسجد آو ڈھولن نوری جات دی خاطر سارے سکن. حجرے تھی مسجد آو ڈھولن نوری جات دی خاطر سارے سکن. تو جگ اکھیارا فرش کرن سب انس و ملک حورا پریاں. حجرے تھی مسجد آو ڈھولن وہ نوری جات دی خاطر سارے سکن. تو جگ اکھیارا فرش کرن دو جگ اکھیاں ایک نہیں مردہ 2 نہیں مردے 2 جگ اکھیاں فرش کرن سب انسو ملک حورا پریاں. انہاں سکدیاں تے قرلان دیاں تے او لکھ واری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکا دیاں تے شالاوتیاں او کھڑیاں شالاوتیاں او کھڑیاں شالاوتیاں او کھڑیاں شالاوتیاں. میں سو جاؤں تو آ جائے شالاوتیاں سپنے وچ وہ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں پاواں وہ ڈردی ماری اکھ نہ کھولا ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کدے پھر وچھڑنا جاواں شالاوت آنے. جدو آگے آپ نے فرمایا تھا میرے علی سادات کو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. شالاوت آنے شالاوت آنے. اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے تے پھر مڑ کے آؤ تے کہو شالاوت آنے او کھڑیاں شالاوت آنے او کھڑیاں. مایا ہو سونیا
شریف کو وہ صدقے تھی جتھے عربی تلیاں لائیاں پلکانا بہاریاں دے جتھے بکریاں یار چرائیاں اور لولو فضل دعائیاں دے کیوں مدنی دے لایا شالاوت سیدنا صدیق اکبر باہر آ گئے جب دیکھا حضور باہر ہے اتنا بڑا مدینہ تو نہیں تھا نا چھوٹا سا حضور باہر ہے سیدنا ابو بکر بڑی محبت والی بات ہے توجہ سے سنیں لیکن عشق سے سنیں صرف توجہ میں ہاں جی عشق کے بغیر کام نہیں بنتا باہر تشریف لائے ابو بکر صدیق بھی نکل آئے حضور نے پوچھا اے ابو بکر کیوں آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے سبحان اللہ یہ روایت شواہد ترمذی میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مختلف الفاظ اب کسی ملا سے جا کے ضرور یہ کہنا سادہ سادہ بات ہے مگر ضرور پوچھنا صدیق کا عقیدہ کیا تھا صدیق اکبر کے دن منانے اور عمر فاروق میں جلوس نکالنے سے بندہ محب نہیں بنتا محب وہ ہوتا ہے جس کو محبوب کی عطاء سے محبت ہو اور مجھے پتا ہے میں اکثر کہتا ہوں ہم صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں نا جی تو اسلام کے بعد کرتے ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کی زیارت کی دیدار کیا اس کے بعد ہماری یاری ان سے لگی ہے یہ پیار کرتے ہیں ان کے قبل الاسلام دور سے کیونکہ رشتہ داری تو ہے نا بولو یار کہتے میاں علی کے بندے بیٹھے ہو میاں علی بھی ڈرتے ہو تو ہاں جی چاہو اور تو کوئی تھل مالا کچا پکا ہوگا تو سن تکڑے ہو انہاں دا تعلق عمر فاروق جدوں ریشہ جوانیاں فرماندے سن نا میٹنگاں وچ بیٹھ کے تے اسلام نو تنگ کرن والے ویلے اودوں دا تعلق ہے اس وقت دی نسبت اس واسطے جلوس نکال رہے ہیں ہم نے جب دیکھا کہ عمر فاروق گھٹنے ٹیک کے ہاتھ باندھ کے نبی پاک کے قدم چومتا ہے اس دن سے ہمیں عمر فاروق میری بات میں کوئی بات میں چون چون کرے تو میں چونکہ نزدیک آدمیوں پکی بات کرتا ہوں تفسیر ابن جریر اٹھائیں اور بخاری کی وہ روایت ہے کہ جب حضور نے فرمایا تھا میرے علم میں تان کرنے والے لوگ کہاں ہیں پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے میں آج بتا کے دوں تو وہ کیفیت اس طرح تھی کہ گھٹنے تھے ہمیں یہاں کر نہیں سکتا گھٹنے ٹیک کے دوزانوں بیٹھ کے اور یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں عمر فاروق آج یہ بدبخت کہتے ہیں ہندو باندھتے تھے تو ہندو اگر چاول کھائیں تو تم کھاتے ہو مرتے ہو سبحان اللہ ہندو اگر شلوار پہنے تو تم کیوں پہنتے ہو ادھار کیا ہوگا ہندو کچھ بھی کرتا رہے یہ تاریخ بہت پرانی ہے عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں ہیں وہ تکبیر ہم وہ نہیں ہیں جو ادھر آ کے بیٹھتے ہیں علیحدہ بات سنو ہم بھی بڑے نیک ہیں نانا ہم تو وہ ہیں جو علم میں کبھی تان کرتے ہی نہیں یا رسول اللہ ہم تو راضی ہیں آپ کے رسول ہونے پہ رب کے رب ابن جریر کہتا ہے انہوں نے بوسا دیا قدم ہوا اور قدم چوم کے کہا یا رسول اللہ قیامت تک جلوس نکالنے والے اگر مجھے چاہتے ہیں تو پھر اولیاء اللہ کے قدم چومیں سبحان سبحان اللہ رب بھی جو کہے چومنا نہیں یہ شرک ہے چومنا نہیں شرک خدا کا کہیں مزار ہے تو بتاؤ ہم اس کو چوم لیں چومنے کا تعلق کس سے
چومنا جسم کے بغیر نہیں ہوتا. یار بولو خدا دا تو گرم کرن تے منو اتنا ٹائم لگتا پہ. حالانکہ اتنے ذکر کر رہے ہیں گرم کرنے کی لوڑ نہیں. تو میں ایک ادھے گھنٹے تو سلام مار کے کھڑا تو ڈیزل گڈیاں بھی گرم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ باواز سے بلند. بھائی بات سیدھی سیدھی بات ہے. ہم یہ لگی لپٹی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر تمہیں فاروق اعظم سے پیار ہے تو آج یہ فیصلہ کرو کہ پاؤں چومنا عمر فاروق کا طریقہ ہے. صحابہ نے حضور کے جسم اقدس کو بوسہ دیا ہے. روایات ہم دکھائیں گے. بوسہ دیا ہے حضور کے جسم اطہر. کسی نے مہر نبوت کو بوسہ دیا ہے تو کسی نے حضور کے جسم سے لپٹ لپٹ کے اپنے لیے تبرک حاصل کیا. لیکن بوسہ بتائیں, بوسہ جس کو کہتے ہیں چومنا. کبھی بے جسم کو بھی چوما جاتا ہے. شانے بندے ہو سارے, منطقی تو پتہ نہیں ہو بھی ہو سن, لیکن تھوڑی جی منطق سانو تسی بھی سمجھاؤ. بھئی این جو ان کو بندہ کرے وہ سمجھدار سمجھے گئے. تعظیم اور بوسہ یہ ہوتا ہی صورت کا ہے, بے صورت کا نہیں. لاؤ گاڑی منطق دی ایسی تحصیل اے منطق اصل منطق ہے جڑی امام غزالی دے کے گئے. تعظیم ہمیشہ صورت کی ہوتی ہے, بوسہ ہمیشہ صورت کا ہوتا ہے. اگر ما بین الدفتین اس قرآن کو لیٹرین میں قصدن کوئی لے جائے تو وہ واجب القتل ہے, لیکن اگر بے صورت قرآن حافظ کے سینے میں 1000 بار لیٹرین میں جائے تو کچھ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ویر سید انوار الحسن چاک کاشف گیلانی, استانہ الجعفر شاہ شریف. یہ کون کہتا ہے کہ جناب تعظیم کے لیے بے صورت کی تعظیم نہیں ہوتی؟ تعظیم مصطفیٰ کی ہے اور محبت خدا کی ہے, عبادت خدا کی ہے, تعظیم مصطفیٰ کی ہے, اور بوسہ یہ انبیاء اور اولیاء کا ہے. سبحان اللہ. بتا کسی دفعہ دماغ خراب نہیں ہے. یہ اسٹیمیٹ دیکھو, حجر اسود خدا نہیں ہے. وہ حجر اسود کو خدا کہے, اللہ کہے, وہ کافر ہے. حجر اسود غیر اللہ ہے, چاہے وہ جنت سے آئے, چاہے وہ مکے سے آئے, چاہے وہ مدینے سے آئے. ہر پتھر, ہر غیر چیز غیر ہے. اس کو بھی عمر فاروق نے بتا دیا کیوں چوما جاتا ہے. چوم کے کہا میں جانتا ہوں انکا حجر لا تنفع ولا تضر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پتھر ہے تو نفع نقصان نہیں دیتا. تو پتھر ہے نفع نقصان اس نے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری. نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو؟ میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا. انکا حجر, تو پتھر ہے نہ چومتا, کیا کروں میرا یار دل میں لگ رہا کیا. اگر حضور نہ چومتے بخدا میں تمہیں نہ چومتا. پاس مولا کائنات کھڑے تھے, انہوں نے کہا یا امیر المومنین هو ينفع ويضر. یہ نفع بھی دیتا ہے, نقصان بھی دیتا ہے. اس کے اندر وہ میثاق ہے, اذا خذ اللہ میثاق النبیین والا, وہ میثاق موجود ہے. قیامت کے دن اس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے, یہ گواہی دے گا کس نے مجھے پیار سے چوما تھا, کس نے ویسے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آدھی پڑھتے ہیں نا, روایت پوری نہیں پڑھتے. عمر فاروق کا وہ عقیدہ
شاید پہلے کا بنا ہوا تھا لیکن پاس باب مدینۃ العلم کھڑا تھا. لب پر علی علی ہے، زباں پر علی علی، لب پر علی علی ہے، زباں پر علی علی. اور یہ بھی یہ سوچ لینا جو نہیں پڑے گا، علی کی محبت اور علی کا بغض یہ ایمان اور منافق کی علامت ہے. جس کا چہرہ کھل جائے سمجھو مومن ہے، جس کا چہرہ اتر جاؤ سمجھو پکا منافق. لب پر علی علی ہے، زباں پر علی علی، لب پر علی علی ہے، زباں پر علی 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 علی، لب پر علی علی ہے، زباں پر علی علی علی، لب پر علی علی ہے، زباں پر علی علی، لب پر علی علی ہے، زباں پر علی علی. ایک حدیث سنا دوں، لب پر علی علی، ماشاء اللہ، علی 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 علی، لب پر علی علی ہے، زباں پر علی علی. یہ حدیث مستند حدیث، حضور نے فرمایا کل اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا. قادری صاحب توجہ، میں کل اس کو جھنڈا ضرور بے ضرور دوں گا، کل دوں گا، کل دوں گا، کل. سبحان اللہ. کوئی زبان نہیں سمجھ آئے گی. کل دوں گا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا. کہ کل کا پتہ نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. نکالو یہ حدیث، پھر حدیث کی کتابوں سے نکال دو، یا مانو میرا نبی کل بھی تھا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا. کل اس جنے نو دیواں گا جھنڈا، سبحان اللہ. کل اس مرد کو دوں گا جھنڈا جس کی شان یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. جاوید بیٹھا ہے، اس نے پڑھی ہے اب کچھ نہ کچھ تو صرفنا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اب فاعل مفعول بدل گئے. پہلے یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، دوسری بات یہ اللہ اور اس کا رسول. سبحان اللہ. یا علی، یا علی، تکبیر، اللہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا. کون ہے ایسا؟ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق بھی لڑ چکے، عمر فاروق بھی لڑ چکے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو پھر کے آئے تھے اب وہ یہ آس امید اتار دیتے کہ بھئی اب کوئی اور ہی ہوگے. بڑی نکتے کی بات دیتا ہوں، اب
وہ کوئی اور ہوگا، لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، انہوں نے کہا کل ہم کہتے خود، آج زبان مصطفیٰ فرمائے گی تو فتح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہر شخص رات کو اس خواہش میں تھا کہ صبح شاید میں ہوں، صبح شاید میں ہوں، لیکن چشم فلک نے ایک نظارہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رات کو سب کہتے ہوں گے ایوہ ایوہ ایوہ، تو اور تو کسی کو پتا نہیں تھا، اوپر سے اللہ کہتا ہوگا علی علی علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ لہذا وہ رات ایسی تھی کہ لب پر علی علی ہے، زباں پر علی علی، لب پر علی علی ہے، زباں پر علی علی، لب پر علی علی ہو، زباں پر علی علی، لب پر علی علی ہو، زباں پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی، لکھنا علی 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 علی، مر جاؤں تو کفن پہ لکھنا علی 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 علی، لا مر جاؤں تو کفن پہ لکھنا علی علی۔ وہ علی پاس کھڑا ہے کہتا یا امیر المومنین، بل ہو ینفع ویضر، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا جہاں ابو الحسن ہو وہاں عمر کو نہ رکھنا، کیونکہ جس زمین پہ ابو الحسن نہ ہو وہاں عمر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں نے جو بات محبت میں کہی تھی عقیدے میں علی نے وہ ٹھیک کر لی۔ اب کہتے ہیں نا سنگ مرمر، ہاں جی ان پہ کیا ملے گا؟ میں نے کہا یہ ہے ہی مرمر۔ درویشوں کے جو درباروں پہ بھی لگا ہے وہ پتھر بھی مرمر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کا مشن بھی یہی رہا، مر یار پہ مر۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ مر مر مرہم گئے، مرہم گئے تو مرہم زخم جگر ملی، مر مر کے آج پہنچے ہیں زخم جگر کے بعد۔ میں نے کہا حضرت یہ ہے سنگ مرمر، جو مر جاتا ہے اللہ اس کو حیات دوامی۔ سبحان اللہ، دوسرا میں نے کہا یہ تو اس کو فائدہ دیتا ہے نا جس کے عقیدے میں یہ بات ہے، ورنہ بے عقیدہ تو حجر اسود کو بھی چومے تو کوئی فائدہ نہیں، 1876 طواف کر لے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، نماز رج کے پڑھ لے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، فائدہ اسی کو ہوگا جس کی یہاں کچھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک عقیدہ نہیں، یاد رکھو یہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ اگر کوئی ہمارا مولوی دے وہ بھی غلط کہتا ہے، اگر کوئی دوسرا مولوی دے وہ تو کہتا ہی غلط ہے۔ آج کل ہماروں کا بھی کچھ دماغ خراب ہو گیا، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑی چیز ہے نا۔ اقبال تو کہتا تھا نا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک دو میں،
اب کولیا بدل گیا ہے کیونکہ کراکولی کی ٹوپی بڑی مہنگی ملتی ہے، اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ آج کل 15-15 20-20 ہزار کی ملتی ہیں، تو یہ آپ لوگ تو چندہ دیتے ہو 5 روپے 10 روپے 50 روپے، تو ہمیں کہیں اور سے بھی لینا پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں حوالہ آتا رکھو اسی اس اسلام انہوں خراب کرنا چاہتے ہیں تو انہوں ترقی دے پہلے پڑھنی نمازیں ان کے پیچھے، اب اللہ اکبر حنیف جلندری کے پیچھے پڑھ لو، اور جناب کیا ہوا کہ نہیں نرم ہاتھ رکھیا کرو، ایڈا سخت بھی نہ رکھیا، ادھروں اعلیٰ حضرت دے مصرے دیکھ کے کھڑے کیتے انہیں اس برے مذہب پہ لعنت کی، لعنتیاں پیچھے نماز پڑھنا، تو پھر امام احمد رضا خان بریلوی دا علم بردار بھی ہونا، یہ تو انو زیبا ہے سانو تو نہیں بلتا، سانتے یار ایک دفعہ منع کرے تو 1000 بار اس رستے تو گزرنا چھوڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دفعہ روک گئے تو کدی نہیں جانتے اس پاسوں منع کر دیتا ہے، ایتے ترکے جلالی و جمالی کرنا ہوئے، زکاة دینی ہوئے، کیڑا سونا ماس پکیا ہوئے، گوشت ہوئے، ادھر وصل پایا ہوئے، چک کے صوفی پرے مار دا میرے شیخ مانو کیا تھی یہ چیزاں نہیں کھانی۔ واہ کیا بات، واہ کی بات، یہ کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ صبح شام بدلتا رہے، کبھی کچھ کہو کبھی کچھ کہو، سبحان اللہ، ایسا تھا تو کیوں وہ ان لوگوں کو تباہ کرتے رہے اتنا عرصہ، اب کر لیا ہے تو اب اسی پہ چلنے دو۔ یاد رکھو نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب بڑی اچھی چیز ہے، بخدا ان کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا تو عقیدہ ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس قرآن کا عمومی مزاج دیکھ لیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے ایمان کا ذکر پہلے کیا ہے اس لیے کہ نماز ایک عبادت ہے، لیکن اس وقت تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، عمل وہ ہے جدا ہو بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا، عقیدہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بدل دو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ ساتھ جائے گا، یہ ساتھ رہتا ہے، یہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے۔ اب حج ایک عمل ہے لیکن نہیں کر سکتے کئی لوگ، مگر پھر بھی وہ مسلمان ہے، مومن ہے، عقیدہ پہلے ہے، پوچھا بھی پہلے قبر میں یہی جائے گا۔ یہ جو سامنے کھڑا ہے اس کے متعلق کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ من ربوں کا بھی عقیدہ ہے، مادینوں کا بھی عقیدہ ہے، یہ تو عمل تو نہیں ہے۔ من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ وہ تو کہے گا رب اللہ، جامی کہتا جا اللہ سے پوچھ، جامی تیرا بندہ ہے، سبحان اللہ، میں کہتا رہوں وہ نہ مانے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا کہنے کا کیا فائدہ، جا اسی سے پوچھ یہ جامی تیرا بندہ ہے۔ شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ، شدم ز مدرسہ خانقاہ بیگانہ، سرے نیاز منو آستان میں سبحان اللہ، جامی کہتے ہیں مدرسے سے آزاد ہو گیا ہوں، خانقاہوں سے آزاد ہو گیا ہوں، چھوڑ دیا سب کچھ، اب کیا ہے سرے نیاز منو آستان میں خانہ۔ یہ جامی بتا کون ہے؟ جس نے قافیہ کی شرح لکھی ہے، شرح جامی درسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب فتویٰ جو بھی آپ لگا لیں، وہ کہتے ہیں مدرسہ سے بھی رج گیا وہاں، سدھی جی زبان، خانقاہ تو بھی رج کے بیٹھا وہاں،
کہ جناب کتنے بیٹھے ہو؟ کہ یار دیدار دا میں خانہ ہے میرا سرے نیاز چل لائی اساں کانے دی ہے چل لائی اساں کانے دی او ایک مایا تو مل جائے نہیں ہو لوڑ زمانے دی ایک مایا تو مل جائے نہیں ہو لوڑ زمانے دی ایک مایا تو مل جائے نہیں ہو لوڑ رحمت دا خزینہ خزینہ رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ او لوکاں دیاں لکھ ساڈی ٹھار مدینہ مدینہ او مدینہ سبحان اللہ مدینہ مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ یاد رکھو یہ بات پلے سے باندھ لو اس جہان میں یا قبر کی دنیا میں جب تک عقیدہ ساتھ نہ ہوگا اس وقت تک اعمال کی قبولیت کی کوئی دلیل نہیں اچھے اعمال لے کے جاؤ لیکن اعمال پسندیدہ کہاں سے لاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ آمال پسندیدہ میں کہاں سے لاؤں کافی ہے اگر اتنا بھی وسیلہ جب سب اپنے نسب سے پکارے جائے میں تیرے غلاموں میں پکارا جاؤں ایک مایا تو مل جائے نہیں ہو لوڑ زمانے دی ایک مایا تو مل جائے نہیں ہو لوڑ اس لیے یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی جب تک دل میں نہ بستا ہو پیار نہ ہو عشق نہ ہو اس وقت تک اعمال قبول ہونے کی کوئی سند نہیں سدئی خیرائے جدا سائی مگر ہو سدئی جدا سائی مگر ہو میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہو میں مر کے بھی نہیں مرنا میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہو میں مر کے نہیں مرنا ترمذی شریف ایک بندے نے خیمہ لگایا اندر سے آواز آئی تبارک الذی بیدہ الملک وما ہوا
अला कुल्ल शैइन कदीर। वो डर गया, हुजूर की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह ये कब्र में से आवाज आती है। फरमाया ये सूरत अज़ाब कब्र दूर कर देती है। जो पढ़ रहा है उसका मामूल रहा, कब्र में गया फिर भी पढ़ता है, ना मर के भी नहीं मरना, जय तेरी नजर हो ना मर के भी नहीं मरना, जय तेरी नजर। क्यों खौफ करा दिल विच मां सावी अगेरे दा, ओनू सते खैराने जिदा साई मगर हो, ओनू सते खैराने खैराने ओनू सते खैराने जिदा साई मगर हो। तो इसलिए जो नबी पाक की मोहब्बत रखता है, दिलों में मोहब्बत रखता है, वो सिद्दीक बनता है, फारूक आजम बनता है। हुजूर बाहर आए, सिद्दीक क्यों आए हो? कब आए हो, क्यों आए हो? अर्ज़ सोने तेरा रुख तेरा दीदार करने के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद उमर फारूक आ गए। उमर फारूक से हुजूर ने पूछा क्यों आए हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह भूख लगी थी इसलिए आए। हुजूर ने फरमाया कैफियत हमारी भी कुछ ऐसी थी, मगर सिद्दीक़ अकबर ने कुछ और वजह बयान की। निकले वो भी भूख की वजह से। दो राय है, उलमा कहते हैं एक राय तो ये है कि भूख की वजह से निकले, लेकिन उन्होंने कहा भूख का इलाज खाना नहीं है, तेरा दीदार। दूसरी वजह कि सिद्दीक़ अकबर की जो कैफियत थी उसको नूर नबुव्वत ने हुजूर ने समझ लिया कि अबू बकर की इसकी कैफियत थी। सैयद मोहम्मद अमीर शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह पेशावर वाले, उन्होंने भी यही लिखा है। इमाम अब्दुल रऊफ अल-मनावी ने भी लिखा है कि ये वो बातें हैं जो इल्मी बातें हैं। वो आप ये न कहना सिर्फ शेर पढ़ते रहते हैं। कई मुसीबत ये भी है कहीं शेर न पढ़े तो कहते शेर पढ़े, शेर पढ़े तो कहते वो शेर बहुत पढ़ते हैं। मैंने कहा शेर को जहालत नहीं होती, शेर इल्म का वो निचोड़ होता है जो 2 मिसरों में दे दिया। अब देखें ना, ये आप बादशाह लोग हैं, आप हमसे पढ़े ये बातें, फतवा देने से पहले आके हमसे पूछे कि ये शेर में क्या होता है। अब आप लामरों का पे सारी जिंदगी तकरीर कर सकते हैं। हुजूर का तो बस वैसे है कि बयान करते रहे तो खत्म। लामरों का महबूबा तेरी जवानी की कसम, तेरी जिंदगी की कसम, तेरी जान की कसम, इसको कैसा कोई मिसल नहीं जानी दी तो कसम खुदा खावे जी चढ़ती जवानी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरी तबीयत नहीं चाह रही थी लेकिन शाकिर साहब बैठे हैं इसलिए तो दिल लग गया। अब मैं ये मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है, सारे मौलवी खुतबों में पढ़ते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन।
پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کسی سنے ہوگے غور نال خطبہ تو پتہ نہیں غور کرنا ہی کوئی نہیں، کوئی خطبہ کی کر رہے خطبہ بھی سنے کرو، یہ 2 رکعت اور ایک مقام ہے۔ تو مولوی صاحب نے بھی ذرا فصیح بلی خطبہ پڑھے کرنا پڑھا، مقتدیاں نو پتہ ہی نہیں لگیا کوئی کہہ دے گی چوکھا جب جبہ پایا ہونا تو اور تھلے میں سور سے کتے پہ جانے، کھل کے پڑھو تاکہ پتہ لگے لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یہ عام آدمی کہتے کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل کون سا ہوتا ہے، ناقص کون سا ہوتا ہے؟ یہاں تو لا یومن آیا ہے، تکمیل کی بات ہے، وہ تو مومن ہی کوئی نہیں جنہوں محبت نہیں رسول اللہ، لا ایمان لمن لا محبت اللہ، وہ تو بے ایمان ہے۔ لا یومن احدکم، تم میں سے کوئی، چلو ایسے سے کامل ایماندار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے اور اپنے باپ سے اور ساری کائنات سے زیادہ محبت رکھے۔ آؤ اس کو بدل لیں، قسم خدا دی ساکو پیارا لگا بابل ویرن مات کھول کتا سب خیش قبیلہ ایک تے سونے دے نال اکھیاں دے وچ ہر دم بسے تے نہ لہے اساجڑے ہاتھوں یار فریدہ دور نکھی سا تیری ظلف کی چھڑڑی چھا۔ کیا یہ اس حدیث کا ترجمہ نہیں؟ اور کیا ہے جی؟ جو یہ کہتا ہے کہ ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے، کیا یہ خیرات پھر نہیں ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے، کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ تو یہی بات تو اللہ نے فرمائی تھی، ہاں جی، اللہ نے فرمایا تھا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآیُونِنَا، اے محبوب اللہ کے حکم کے ساتھ جڑا رہے، تو ہماری آنکھوں میں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فَإِنَّكَ بِآیُونِنَا، تو ہماری نگاہوں میں ہے، تو ہماری نگاہوں میں ہے۔ اور دوسری جگہ چلے جائیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں نہ پھیر۔ یہ ہر دفعہ کہتے ہیں کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید انوار الحسن شاہ کاشف گیلانی، آستانہ عالیہ ورچہ شریف۔ کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے، کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ اور چبلا کھولو تو تسی جا کے بیٹھ جاؤ تو بندہ کھیل پڑھے لکھے نو تیز نہیں کرنا چاہتا۔ شعر اپنی جگہ، ان کا ایک اپنا ذوق ہے، اور کوئی ایسا، میں تحقیقی بات کرتا ہوں، کوئی ایسا صحابی رسول نہیں ہوا جس نے حضور کی شان میں شعر نہ کہا ہو۔ اور آج جب آپ بیٹھتے ہو حسان بن ثابت کا اور کیا ہے حسان بن ثابت کے پاس سوائے اس کے کہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ شعر کہتے تھے اور شعر پڑھتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شعر کو اتنی بری چیز ہے کہ آپ نے یہ بذور غوث اعظم کو نہیں پتہ چلا؟ حضور غوث اعظم نے غزل بھی کہی، میرے پاس دیوان موجود ہے، حضور نے غزل کہی، بے حجابان درا ازدر کا شان بے حجابان درا ازدر کا شان بے حجابان سوڑیا گھونگٹ لا کیا جا بے حجابان درا ازدر کا
کاشانہ ماں بے حجابانہ درا، آؤ میں آپ کو دکھاؤں گا بے حجابانہ درا، کاشانہ ماں بے حجابانہ درا، از در کاشانہ ماں کے بجز نیست کسے تر دے تو تر خانہ ماں کے بجز نیست کسے تر دے تو تر خانہ ماں۔ اے محبوب تو نقاب اٹھا اور آجا، میرے دل میں تیرے درد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھے ہو کہ کسے کہ بجز نیست کسے درد تو در خانہ ماں، اور فتنہ انگیز مشو کا گل مشکی مگشا۔ آپ کو پہلے نہیں سنا ہے، یہ بھی شاکر صاحب کی کرامت۔ فتنہ فتنہ انگیز مشو کا گل مشکی مگشا، کتاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ماں، کتاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ماں، کتاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ۔ رات یوں دل تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویران میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار۔ اب آنے والا ایک صدیق دوسرا فاروق، وہ کہتے ہیں دیکھنے آیا ہوں، یہ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں چلو سارے اکٹھے، ایک انصاری کا باغ ہے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو ہوگا۔ وہاں گئے تو اس کی گھر والی بیٹھی ہے، حضور نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ ابو الہیثم کہتے ہیں پانی لینے گیا ہے، ابھی واپس آ جائے گا۔ اس کو کیا خبر ہے کہ وہ بیاباں میں ہے اور گھر میں بہار آئی، ہاں وہ بیاباں میں ہے اور گھر میں بہار آئی ہے، وہ بیاباں میں ہے اور گھر میں بہار آئی ہے۔ یا رسول اللہ پتہ ہوتا تو کیوں جاتا، وہ بیاباں میں ہے اور گھر میں بہار آئی ہے۔ اب وہ جو آتا ہے واپس پلٹ کے، توجہ کا طلبگار ہوں، آتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معانقہ کرتا ہے اور سینہ حضور کے سینے کے ساتھ ملنے لگ جاتا ہے،
ملتے ملتے کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، خوش دل ماہی میرے ویڑے آوے تے میرے سارے حسن تمہارے، خوش دل ماہی او میرے ویڑے آوے تے میرے سارے حسن تمہارے، او ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھوننا دے گیا، جی کردا تن کول بٹھا کے تن پرانے چھیڑا، سونیا آپ نے کرم کیا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے، میں خود قربان ہو جاؤں، میرا گھر بار قربان ہو جائے، اب تبرک حاصل کر رہا ہے۔ امام عبدالرؤوف المنامی کہتے ہیں اس نے تبرکاً تیمن حضور کے جسم کو مس کیا تاکہ میرا جسم برکت ہو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کہتا ہے آئے تشریف لائیں، سامنے خوشے تازے رکھ دیے کھجور کے، حضور نے فرمایا تکلف نہ کرتا، خشک کھجور نہ تکلف کرتا، اس نے کہا میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، میری حالت یہ ہے آپ میرے آج گھر آئے ہیں، میں تو کوئی عرش سے چیز لاتا لیکن جو میرے پاس ہے وہ میرے سامنے رکھا، حضور اس میں سے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، اور برکت کی دعا تو سیدنا صدیق اکبر کو کہا تو کہتا تھا دیدار کرنے آیا ہوں، انہوں نے کہا نکلا بھوک کی وجہ سے تھا، تجھ کو دیکھا تو وہ ساری بھوک ہی، کیونکہ تو وہ محبوب ہے جو تو خرام میں ناز فرمائے، تو اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مولویوں سے پوچھو یہ لا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی کہ تو یہاں موجود ہے، تو یہاں چلتا پھرتا، آیت میں نے پڑھی تھی تو ساتھ بلی بلی بیٹھے ہو نا، پر اسی تو وہ بلڑ آلیا چوہاں نہیں نا، سینے وچ رکھ کے محبتاں دے تاب اجڑ نہیں دندا تیری یاد دے چلا، اللہ کرے آپ کو بھی یاد رہے، لا اقسم بہذا البلد، لا زائدہ ایک تفسیر لا زائدہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مانا بنتا تھا نا کہ نہیں قسم کھاتا میں، اب اللہ فرماتا ہے قسم کھاتا ہوں میں، تو ہو اور میں نہ قسم، کیا کہتے ہیں اب مجھے اس ہاں جی میں پڑھ دیتا ہوں، توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ کیا کہا لا زائدہ اقسم بہذا البلد، یہاں مدفن ہے انبیاء کا، نبی شوق سے مکہ المکرمہ میں دفن ہونے کے لیے آئے ہیں، اس لیے انہیں پتا تھا کل یا محبوب خدا جب پھرے گا تو اللہ اس شہر کی قسمیں کھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نسبت جم نے قدم کر گئی یسرف کو حرم،
نسبت یمن کرم کر گئی یثرب کو حرم، وہ نہ ہوتے تو مدینے کی طرف آتا تو۔ جب مکہ میں تھے تو مکہ، جب مدینہ میں تھے تو مدینہ، پھر جب مکہ جاؤ تو آج بھی وہ جو میزاب رحمت ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، وہ اشارہ کر رہا ہے میرے پاس آنے والوں ادھر جاؤ سب کچھ۔ میں چند منٹ آپ کی توجہ چاہتا ہوں پھر اجازت دیں۔ توجہ ہے یا کوئی؟ ماشاءاللہ اچھے بیٹھے ہو تو جاؤ کنال بیٹھے ہو۔ پچھلا میں نے کدی کدی شک ہوتا ہے ایک تے ایک لائٹ ایسی لگ جاتی ہے پیچھے نظر کٹ آتا۔ نعرہ تکبیر، پچھلے ہاتھ کھلا کرو تاکہ پتہ لگے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیونکہ ویسے بھی سانو عادت نہیں پیچھے بیٹھنے دی۔ سبحان اللہ، جی ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی عادت نہیں۔ پہلی آواز میں لبیک کہا جاتا ہے، جاتا ہے عشق پہ مڑ کر نہیں دیکھا جاتا۔ سبحان اللہ، اس لیے مڑ کے دیکھنے والے ہم نہیں، لیکن آپ کی طرف چونکہ آپ سامنے ہیں۔ مولا کائنات کا جو خوص تھا نا، اس کے سارے آگے لوہا لگا ہوا تھا حضرت علی کا، پچھلی سائیڈ پہ کوئی نہیں تھا لوہا۔ کسی نے کہا جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، پچھلی طرف سے بھی آپ اس کو لوہا لگوائیں۔ فرمایا ہم آگے سے کھانے والے ہیں، پیچھے کا۔ ہم پیچھے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے جب بھی کھانا ہے سینے پہ کھانا ہے۔ تو آپ چونکہ ہمارے سامنے اور ویسے بھی صدر نشین ہے سینے کے سامنے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو مزید شوق و ذوق عطا۔ اب مدفن نبیوں کے، یہاں آ کے نبیوں نے ڈیرا اس لیے لگایا کہ ایک وقت آئے گا اسی بستی کی یہ شان ہوگی کہ اللہ اس کی قسم اٹھائے گا۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ قبر پرست ہمیں کہتے ہیں، ویسے آپ سارے ہی قبر پرست ہو، کیونکہ جس بیت اللہ شریف کو آپ سجدہ کرتے ہو اس کے نیچے یہ مشکات شریف کے حاشیے پہ ملا علی قاری کی مرکات کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں جو اس کی بنیادیں ہیں، جو اس کو جس کو ایرا کہتے ہیں، ایرے میں اسماعیل علیہ السلام اور 70 انبیاء کی اور قبریں موجود۔ سبحان اللہ، سویرے تشریف لائیں، آپ خود دیکھنا چاہیں باب مواضع الصلاۃ مشکات شریف، اس کے حاشیے پہ دیکھ لیں مرکات کے حوالے سے، یا مرکات اٹھا کے دیکھ لیں ملا علی قاری۔ سرفراز گکھڑوی کو تو ملا علی قاری پسند آ گیا تھا، تو آپ تو سارے ماننے والے ہو، پھر اس کو یہ پتہ نہیں چلا ملا علی قاری یہ بھی کہتے رہے، کیوں دفن ہوتے رہے؟ ایک وقت آئے گا یہاں ماہی خرام ناز فرمائے گا اور اللہ قسم اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو اس شہر میں رہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ دوسری تفصیل لا استفہام انکاری کا ہو، استفہامی اور یہ مولویوں والی باتیں ہیں آپ، ہاں جی یہ نرے وہ نہیں ہیں آپ سب نے شاعر تھے صرف، شعر میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ ذوق ہے اور یہ سب کے ساتھ رہا، چادریں بھی انہی کو ملی ہیں جنہوں نے یہ ذوق پورا کیا، ان کو چادریں ملی تحفے میں، کعب بن زہیر کو بھی ملی تھی، بصیری کو بھی ملی تھی، ٹھیک ہے نا؟ لہذا شاعری کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے حضرت صاحب، ویسے آپ کو آتی نہیں ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، جو چیز نہ آئے تو آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ مجھے نہیں آتی، میاں والی تو ہوتا ہے کہ غلط کے ساتھ مینوں نہیں آنا تو غلط، لیکن نہیں یہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، سیکھو، اللہ آپ پہ بھی کرم کر دے تو ہو سکتا ہے جی۔ میں کہتا ہوں ان کے نرالے انداز ہیں، میری اپنی زبان بھی یہی ہے مادری زبان، لیکن وہ بڑی یہ ویسے اچھے خوبصورت لوگ ہیں، میں کہتا ہوں اگر ان کے ہاتھ چڑھ جائے شعر تو یہ اپنے انداز سے پڑھیں گے،
یہ کہیں کہ کہنا غلط غلط تو بتانا صحیح. قاصد کہا جو اس نے بتانا صحیح سے. ٹھیک ہے نا؟ وہ باب تفاول کا غلبہ ہے، زبان ایسی ہے نا، کہنا غلط غلط تو چھپانا صحیح صحیح. کہنا غلط غلط تو چھپانا صحیح صحیح. قاصد کہا جو اس نے بتانا صحیح صحیح. کیونکہ غلط بھی غلط ہے اور غلط بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ غلط صحیح ہے، غلط صحیح ہے، غلط صحیح ہے. غلط بھی غلط ہے اور غلط بھی غلط ہے، لیکن غلط صحیح ہے. یہ کیا کرے جی؟ سمجھ کے سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. لہذا اس لیے یہ بھی سمجھ کے سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. لا استفہام انکاری مطلب یہ کہ کیوں نہ کھاؤں میں قسم. اے محبوب تو بھی اس میں ہو اور میں قسم نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تو حرام ناز فرمائے گا میں اس شہر کو ضرور اتفاق کروں گا. لا اقسمو، لا استفہام انکاری کو. اب قاضی حجاز رحمت اللہ علیہ سے پوچھو. انہوں نے کہا انت علم میں بھی ایک راز ہے، کیونکہ ہل کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلنے لو. جتھے ماہی پاب رکھدا سبحان اللہ، جتھے ماہی پاب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا. جتھے ماہی پاب رکھدا او پاب رکھدا اتھے اڑدا اگدا سرو دا بوٹا. وے مایا تیرے ویکھن لئی، وے مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی وچ ڈاوا. وے مایا تیرے ویکھن لئی او چک چرخا گلی وچ ڈاوا. وے لوکاں بانے سوت کت دی او تندا تیرے نام دیا پاواں. وے لوکاں بانے سوت کت دی تندا تیرے نام دیا پاواں. وے لوکاں بانے سوت کت دی یہ تندا تیرے نام دیا پاواں. وے مایا تیرے یہ معراج کیوں ہوئی، میلاد کیوں ہوا؟ مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں. وے لوکاں بانے سوت کت دی میں تندا تیرے نام دیا پاواں. وے مایا تیرے ویکھن وے سونا تیرے ویکھن جیو جان دے چرخے نور کھاوے. نہ چلا متا کوئی فطور ہوئے. تکلا صدق یقین دی مان پاکے او من
ان کا مندا پاج شعور ہوئے او دے نام دی روئی خرید کر کے او سٹ بوڑیاں راضی غفور ہوئے عشق لہر تو قددار ہر خبریں تند کیڑی منظور ہوئے میں لوکاں بھانے سوت کر دی میں تندہ تیام دیا پاواں ماہی جتھے پب دھردا عارضی رہنے کو بھی کہتے جب تک تو مکے میں ہے میں مکے کی قسم کھاتا ہوں جب تو چلا جائے گا تو پھر اس کے اب قسم کیوں کھائی جائے یہ وہ پیغام ہے جو دے کے میں جانا چاہ رہا ہوں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی حضور کے چہرے کی آپ کے زمانے کی آپ کے غلاموں کی غلام تو غلام جن گھوڑوں پہ غلام بیٹھتے تھے ان کے نالین قسم کیوں کھائی جاتی ہے دو وجوہات ہیں ایک تو قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اگلا عظیم ہوتا ہے عظیم چیز پہ قسم کھائی جاتی ہے مثلا قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھائی تھی اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن عظیم ہے افضل و اعلیٰ ہے لا ریب کتاب ہے میں یہ سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں دوسری قسم کھانے کی وجہ ہوتی ہے پیار لوگ کہتے ہیں میں تنوں اپنے سب تو پیاری شاید آواز پہ دیتا کہ میرے تے معافی دے دے یہ غلطی ہو گئی پیار پہ بھی لوگ کہتے ہیں مجھے تیری قسم اتنا ہو تیری تیغ کا شرمندہ احسان سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا تو نے میرا سر اتار دیا وہ تیرے قدموں میں آ کے گرا تلوار سے جو قتل ہوتا تھے نا آج کل تو بندوق ہیں تو وہ سر اب چپ کر گیا میں کہا ہونے تھوڑے دن معاملہ خراب بس میں ختم کر دوں میں ایک لطف میں ختم کر دیں تو زیادہ اچھا ہے ٹھنڈے ہو کے ختم کریں گے تو ٹھنڈا تو ویسے ہی ہو جانا ہے ہمیں تھوڑی دیر بعد ویسے بھی ایک نہ ایک دن ٹھنڈا ہو ہی جانا ہے ذرا آواز بلند سبحان تلوار سے جب سر اتارا گیا تو قدموں میں پائے قاتل پہ قلم ہو کے گرا سر میرا پائے قاتل پہ قلم ہو کے گرا سر میرا بعد مردن بھی میں احسان فراموش تو اتنا ہوں تیری تیغ کا شرمندہ احسان سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا اب قسم کیوں کھائی تیرا سر میرے لیے پیارا ہے عظیم ہے لہذا میں قسم کھا رہا ہوں اللہ فرماتا ہے محبوب تیری حیاتی کی قسم محبوب تیرے شہر میں چلنے کی قسم یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کو اگر کوئی مخلوق میں پیارا ہے تو محمد اسی لیے مدینے کے راستے پہ کھڑی ہوئی وہ بوڑھیا جو آتے جاتے کو پوچھتی ہے وہ میرا محبوب کملی والا سلامت ہے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر سعد بن ربیع مل جائے تو اس کو میرا سلام زید بن ثابت کو جنگ کے میدان میں کہا کہ کیا وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے کبھی خبر نہیں آئی فرمایا تم ان شہیدوں میں تلاش کرو اگر سعد بن ربیع ملے تو میرا سلام دینا اور پوچھنا کیف تجدو کا اے لذت کیویں پائی چپ کر اے چس آئی کیویں تینوں کیف تجدو کا کس طرح شہادت کا لطف اٹھایا تو زید کہتے میں نے آواز زور سے لگائی یا سعد
اس نے کہا لبیک. میں نے کہا یقرأ علیک السلام. کہ میں بھی سلام دے رہا ہوں, رسول اللہ بھی سلام دے رہے ہیں. انہوں نے کہا میری طرف سے بھی. اور ساتھ حضور پوچھتے ہیں کہ کیف تجدک. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ جوڑ کے میرا سلام کہنا, یہ آخری سلام, اور میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک تم سارے کٹ نہ کرو مصطفیٰ کے نام. سبحان اللہ. باقی حضور پوچھتے ہیں میں نے کیا پایا ہے. سنیو کیا پایا. فرمایا لَأَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ, میں نے تو جنت کی خوشبو کو پا لیا. میں نے تو جنت کی خوشبو کو پا لیا ہے. تو سلامت رہے, گلشن کی بہاریں دیکھے, یہ دعا تھی دم آخر تیرے دیوانے. او کملی والیا تو سلامت رہے, گلشن کی بہاریں دیکھے, تیرا یہ گلشن توحید اور اسلام یہ پھلتا پھولتا رہے, زید جیسے قربان ہوتے رہے اور سعد جیسے قربان ہوتے رہے, تیرا یہ رنگ اسی طرح بہار. اب کھڑی مدینہ کے دروازے پہ اونٹ کا وقت ہے. سناؤ میرے محبوب کا کیا. انہوں نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا. اس نے کہا چھوڑو, مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب کا کیا ہے. کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں. اس نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا. اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے حضور کا بتاؤ. اتنے میں بدعا کا مکھڑا واللیل کی زلفیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. وہ 14ویں کا چمکتا ہوا چاند آ گیا, دامن کو پکڑا اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت مجھے کچھ, آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ڈچی والے موڑ مہار وے, ڈچی والے موڑ مہار, ڈچی والے موڑ مہار, تیری ڈاچی تو تیری ڈاچی تو میں واریاں میں, ڈاچی والے موڑ مہار, ڈاچی والے موڑ مہار, تیری ڈاچی تو میں واریاں موڑ مہار, تیری ڈاچی دے گل ٹلی ٹلیاں, ڈاچی دے گل ٹلیاں, نی میں یار مناون چلی. ڈھولا مادریاں ڈھولا مادریاں وے میں اصلو تیری بادیاں, ڈھولا
پلڑو پکڑ کے کہتی ہے تو اگر سلامت ہے مولا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا عاشق دی جاگیر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ جنت دی تصویر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ تخت ہزار ولنا جے تگلے ہیر مدینہ جنت دی تصویر مدینہ یہ جنت دی تصویر مدینہ جنت دی تصویر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ تخت ہزار ولنا تخت ہزار ولنا ویندیو تخت ہزار ولنا ویندی تخت ہزار ولنا ولنا ہزار ولنا ولنا دی نام دی تخت ہزار ولنا دی تخت ہزار ولنا دی جے تک لینی ہیر مدینہ جے تک لینی ہیر مدینہ جے تک لینی ہیر مدینہ عاشق دی جاگیر مدینہ جنت دی تصویر مر جان لکھ دینا مر جاواں لکھ دینا کفن اتے تحریر کفن اتے تحریر مدینہ کفن اتے تحریر مدینہ کفن جے تک لینی مدینہ جنت دی تصویر مدینہ جے تک لینی مدینہ اسی میں
اعلیٰ حضرت فیض علی بریلوی نے خوبصورت بات، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اول نور آخر نور ظاہر نور باطن نور جسم نور روح نور سارا نور، آپ بھی نور اور سارا خاندان۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، یا رسول اللہ آپ بیٹھے رہے، آپ کے ہوتے کوئی غم نہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کون ایسا ہے جو باپ کا غم نہ کرے، بیٹے کا غم چھوڑ دے، گھر بار کا غم چھوڑ دے؟ ایک وہ ہے جو ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھا ہے، کہتا ہے پلک نہیں جھپکتا، اس دیر میں چہرہ کہیں اوجھل نہ ہو جاتا۔ اور ایک وہ ہے جس کا نام زید بن عبداللہ انصاری ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے رونے لگ گیا، یا رسول اللہ جدو راتی گھر ویندے اور آپ دا ہجر و فراق ستا رہے ہوندے تو دوڑ کے آتے ہیں اور آپ کا مکھڑا دیکھ لیتے ہیں، آپ کو دیکھنے آ جاتے ہیں۔ سوچتا ہوں قیامت کے میدان میں جب جنت تقسیم ہوگی آپ اعلیٰ مقام پہ ہوگے، میں پتہ نہیں کہاں ہوں۔ یہ غم کھائے جاتا ہے، پھر اسی لیے کہہ کے جاتا ہوں ساقی در میں کھانا ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہمارا سنایا۔ لہذا وہاں کیا ہوگا؟ ابھی حضور نے کچھ جواب نہیں دیا، دیکھیں عاشق کا جواب اللہ نے آیت اتار دی، جا جبریل ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ ان کو جدائی پڑے گی نہیں بیان جانا، تماشا ان کے در انبوہ جان بازا، بسد سامان رسوائی سر بازار میلک سم، یار من بیا بیا، یار من بیا بیا، یار من بیا بیا، یار من بیا ماہی، یار من بیا بیا، یار من بیا، یک شب مہمان من، یار من بیا بیا، یار من بیا، بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پسزا کے من مانم، بچے کار خواہی آمد، یار من یار من بیا بیا، یار من بیا بیا، کششے کے عشق دارد نہ گزارد بدیسا، بجناز کرنائی بمزار خواہی آمد، یار من بیا بیا، یار بیا بیا، یار من اما ہوا نسیرا، اما ہوا نسیرا، سر خود نہاد برتا، بامید آگے روز بشکار خواہی آمد، یار من بیا
یار من بیان بیان یک شب بیان مہمان من اے جان من جانان من یار من بیان اس نے کہا وہاں کیا حالت ہوگی؟ فرمایا فکر نہ کر جو جس سے پیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ المرء مع من احب جو جس سے بھی پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا بند والوں کے ساتھ بند والے ہوں گے چرس والوں کے ساتھ چرسی ہوں گے ارے جو سعودی عرب والے اور باقی ادھر ادھر والے بن کے ساتھ شاید بن کلنٹن صاحب ہوں گے لیکن ہم سینہ نکالیں گے ہمارے ساتھ ہمارے شیخ ہوں گے جب شیخ کے پاس جائیں گے وہ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے یہ آئے ہیں جو غلام ہیں آپ آج کے بعد مجھے بتاؤ کہ آپ پیار کس سے کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا پیار کرو بخدا محشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا جنت بھی حضور کے ساتھ اب ان حضرات نے بڑی محنت سے یہ کام سجایا محفل سجائی آپ تشریف لائے آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مجھے یہ بس دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ حضور کے ذکر فکر میں ہی عمر گزرتی رہے اور جتنے تک دم خم کوئی جان ہے تو آخری وقت تک اگر زبان پہ جاری ہو تو جناب محمد رسول اللہ جاری کیونکہ کوئی مولوی بھی اگر کہے خاتمہ بالایمان ہوگا تو بالایمان خاتمے میں جو آخری لفظ ہوگا وہ محمد رسول اللہ کوئی جتنا بھی بھاگے اگر وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ اس وقت تک ابھی سانس ہوگا محمد رسول اللہ پہ سانس نکل جائے تو سب سے صاحب ایمان دنیا سے گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک کی محبت عطا فرمائے دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا نبی